بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت سے یقین اور امید ہے کہ ویورز آپ سارے ٹھیک بھی ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور صحت مند بھی ہوں گے۔ یہ پچھلے ایک دو ویڈیوز میں نے آپ کو چند چیزوں کی متعلق جس میں سرکاری ملازم تھا، جرم وغیرہ اس کا تھا، یا کسی کو پناہ کون دے سکتا ہے کون نہیں دے سکتا، کون سا فعل کسی کا پناہ دہی میں آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس پر وہ جرم لاگو ہوگا یا نہیں لاگو ہوگا، وہ آپ کو بتا دیے۔ لیکن آج آپ کو وہ دو بتانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ 7 سال فاتر العقل اور نشہ، یہ ان تین حالت میں اگر کوئی بندہ ایسا کام کرے جو کہ اس قانون کے تحت جرم ہو تو اس کی کیا سٹیٹس ہوگی، اس میں کیا کیا ہوں گے۔ مثال کے طور پر دفعہ 82 میں کہتے ہیں کہ ایسا فعل جو کسی ایسے بچے سے سرزد ہو جس کی عمر 7 سال سے کم ہے، یہ 82 سے لے کر 85 کی تک جو دفعات ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے اور ہماری اویئرنیس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دفعہ 82 میں کہتے ہیں کہ ایسا فعل جو 7 سال یا اس سے کم عمر کے بچے سے سرزد ہو تو وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ فعل چاہے وہ کوئی بھی جرم کرے، جرائم میں چاہے سنگین ہو، چھوٹا ہو، خفیف ہو، شدید ہو، کوئی بھی ہو، تو دفعہ 81 کہتی ہے تعزیرات پاکستان کی کہ وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ایسے فعل کے نتیجے کو، جو اپنے فعل کے نتیجے کو نہ سمجھتا ہو، اس کو نہیں پتہ ہو کہ میں یہ کام کرتا ہوں تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کے ایفیکٹس کیا، سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ مثلا اگر وہ کسی بندے کو پتھر مارتا ہے، اس کا سر پھوڑ دیتا ہے، تو اس کو یہ نہیں پتہ ہو اس کے ذہن میں کہ میں پتھر ماروں گا تو اس سے اس بندے کا سر زخمی ہوگا اور ہو سکتا ہے وہ مر جائے۔ تو وہ دفعہ 82 کہتی ہے کہ ایسے بچے جن کی عمر اس 7 سال سے کم ہو تو وہ کوئی ایسا فعل کرے جو جرائم کی تعریف میں آتا ہے، جرم کی تعریف میں آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ہاں، البتہ ایسی صورت میں کہ اس کو کوئی بالغ آدمی کہے، اگر آپ کسی بچے کو کہیں کہ جائے اس بندے کو پتھر مارو، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں جرم ہوگا۔ لیکن اگر وہ انفرادی طور پر ایسا کوئی کام کرے جو جرم کی تعریف میں آتا ہو اور جس کے نتیجے میں، اس فعل کے نتیجے میں اس کا نتیجے کا اس کو نہیں پتہ ہو کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا، تو وہ جرم نہیں ہے۔ لیکن آگے اس کی وضاحت کی گئی ہے، تو اگر اس بندے کو ویسا شخص، کوئی بالغ آدمی جو نہ پاگل ہو، نہ فاتر العقل ہو، نہ چھوٹا ہو، اور وہ کسی بچے کو اس کام کے لیے اکسائے کہ جاؤ یہ کام کرو، تو وہ پھر جرم کہلائے گا۔ تو ویسے بالغ شخص کے لیے وہ جرم ہوگا، بچے پھر بھی اس سے مستثنیٰ ہوگا۔ دفعہ 82 کے تحت وہ بندہ پھر بھی اس سے مستثنیٰ ہوگا، اور ویسے جو بالغ آدمی ہے وہ جرم اس کے لیے ہوگا اور وہ اس جرم کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ تو تھا دفعہ 82 جو 7 سال سے کم عمر کے بچے ہیں۔ اب دفعہ 83 میں اب اس میں 7 سال کی ایج تھی اور اس میں 12 سال کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جو فعل جو 7 سال سے زیادہ اور 12 سال سے کم ہو، بچے سے سرزد ہو اور جس کا عقل پختہ نہ ہو، تو کیا وہ جرم ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا فعل جرم نہیں ہے جو 7 سال سے زیادہ اور 12 سال سے کم عمر بچے سے سرزد ہو، جس کا عقل پختہ نہ ہو اور وہ اس فعل کے نتیجے کو نہیں سمجھتا ہو، تو پھر بھی کوئی جرم نہیں ہے۔ اب 82-83 میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے کنڈیشن، سارے شرائط وہی ہیں، صرف عمر زیادہ ہے، اس میں 7 سے کم اور اس میں 7 سے لے کر 12 تک ہے۔ اب پاگل آدمی کا کوئی جرم، یہ اس میں دفعہ 84 میں بہت کلیئر کٹ لکھا ہے، اور اگر آپ 82 کو دیکھیں، 83 کو دیکھیں، ابھی 84 کو بھی دیکھیں، ان میں ایک سب سے بڑی جو کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اس فعل کے نتیجے کا علم نہ ہو، یا اس کو اندازہ نہ ہو کہ اس کے اس فعل سے کیا نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ جس طرح دفعہ 84 میں کہتا ہے کہ ہر کوئی فعل جو عام حالات میں جرم ہو، کسی ایسے شخص سے
سرزد ہو، جو پاگل ہو. یہاں پہ لفظ فاتر العقل لکھا ہے، فاتر العقل ہو، پاگل ہو، جرم نہیں ہے، کلیئر کٹ لکھا ہے. جبکہ وہ اس کے کرتے وقت فطور عقل کی بنا پر یا اپنے فعل کی ماہیت یا یہ جاننے کے قابل نہ ہو کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بے جا یا خلاف قانون ہے. تو اور اس کے بعد یہ تو ہو گئی دفعہ 84. یہ پاگل اگر کوئی ایسا شخص کوئی جرم کرے جو جس کی نتائج کا اسے نہیں پتہ ہو، اس کو پتہ نہ ہو کہ اگر یہ کام جو میں کر رہا ہوں یہ جرم ہے یا نہیں ہے. اس 84 میں یہ ہے، 83 میں 7 سال سے لے کر 12 سال تک کے بچے کا، اور 82 میں ہے ایسے بچے جن کی عمر 7 سال سے کم ہو. اب ان تینوں میں صرف ایک بات کلیئر ہے، اور وہ ہے کہ اس کو اپنے کام کے نتیجے کا علم نہ ہو، یا اس کو اس فعل کا پتہ نہ ہو کہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ قانون نافذ لفظ کی وجہ کی روح سے جرم ہے یا نہیں. اب ایک اور بات جو بہت زیادہ لوگ ہم اکثر کہتے ہیں کہ فلاں بندے نے نشہ کیا ہوا تھا، اس نے کوئی جرم کیا، یہ کیا، پولیس نے گرفتار کیا، اس کے خلاف یہ دفعات لگائے گئے ہیں. تو اس میں بھی دفعہ 85 اس کے لیے بڑا کلیئر ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسے 2 قسم کے نشے ہیں. ایک نشہ وہ ہے جو بندہ روٹین میں خود کرے بلا کسی اکراہ اور کراہیت کے، یا بغیر اس کو برا سمجھتے جان بوجھ کر کرے عقل و ہوش و حواس میں. تو یاد رکھیں وہ اس دفعے کے تحت نہیں آتا. اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ ایسا شخص جو کہ نشے کے وقت اس کام کو سمجھنے کی یا اس کے نتیجے کے متعلق معلومات نہ رکھتا ہو، علم نہ رکھتا ہو، اس لیے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ بے جا اور خلاف قانون ہے. لیکن اب اس میں جو بڑی اچھی اور خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے صرف ایک شرط ہے، اور وہ شرط ہے کہ جو چیز، شے، نشہ یا نشہ آور چیز جس کا اس پہ اثر ہوا ہو، جس کی وجہ سے وہ اپنے ہوش و حواس بیٹھا ہو، جس کا اس پہ اثر ہو، وہ چیز یا وہ نشہ اس کو اس کے علم یا مرضی کے خلاف دیا گیا ہو. اگر وہ نشہ اس کی مرضی کے خلاف یا اس کے علم کے خلاف برخلاف اس کو دیا جائے، اس کو علم نہ ہو کہ یہ چیز نشے کی ہے یا وہ یہ نشہ ہے، اور اس کے بعد اس کو وہ چیز دی جائے اور وہ نشے کی حالت میں اگر جو وہ جرم وہ فعل کرے جو اس کا تجارت پاکستان کے قانون کے تحت جرم کہلاتا ہے، تو یہ کہ قانون کہتی ہے کہ وہ جرم نہیں ہے. لیکن وہ اس میں وہ شامل نہیں ہے، صرف کلیئر کٹ ہے کہ وہ اس کو اس کی مرضی کے بغیر اور اس کے علم میں لائے بغیر دیا گیا ہو. لیکن جو بندہ خود نشہ کرے یا اپنی مرضی سے وہ نشہ کرے یا اس کو پتہ ہو کہ اس نشے کا اثر میرے حواس پہ ہوگا، تو اس پہ وہ باقاعدہ مجرم ہے اور اس کو اس کی باقاعدہ سزا دی جائے گی. یقیناً آپ لوگوں کے علم میں کچھ نہ کچھ اضافہ ہوا ہوگا. انشاءاللہ والعزیز اگلی ویڈیو تک دعاؤں کی درخواست دیجیے. اللہ حافظ.